ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا، ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا دے دیا؟ کیا بات ہے، الرحمن الرحیم۔ اس کی ترتیب بھی کیا عجیب ترتیب ہے، اس کو آپ ادھر سے ادھر کرو بات وہ نہیں رہے گی، اور وہ اپنی جگہ اس کا ایک ایک مقام ہے۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب تفسیر ہے اس میں ان دو الفاظ کی، کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے۔ کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں۔ یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی، کیوں الرحمن میں کیا تھا، ہمیشہ کے لیے کہ عارضی؟ دنیا بھی تو عارضی ہے نا، اور اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے، صرف کچھ لوگوں پہ رحم کرتا ہے، سب پہ کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو، اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم۔ عجیب۔ آپ نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے، قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے۔ کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے، نہیں؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن الرحمن۔ جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا، تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا۔ بہت شدید رحمت، آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے، اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی۔ الرحمن علم القرآن، اس نے اتنی شدید محبت کی، اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا، اس لیے قرآن سکھایا۔ ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا؟ کس محبت سے سکھایا گیا تھا؟ کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا؟ ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے۔